وہ شخصیات پر بات کرنے کو ہیں۔ ایک وہ شخصیت جس نے کلام کو سنا لیکن کلام کو قبول نہیں کیا، اور پھر اس پر کیا آفت خدا کی طرف سے نازل ہوئی۔ اور ایک اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس نے کلام کو سنا اور اس کلام کو اس نے اپنی زندگی میں لیا اور خدا کی شکر گزاری کی، اور آج خدا نے اس کو کس قدر جو ہے وہ بلیس کیا۔ آئے میرے ساتھ مل کر جلدی سے نکال لیں لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ۔ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس کلام ہے اور وہ گھر میں بچے چھوڑ کر آتے ہیں، ضرور ہے کہ کلام کو اپنے ساتھ لایا کریں، روح کی تلوار، تاکہ جب بھی حوالہ کہا جاتے ہیں زید بزیدی۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، سنڈے اسکول کے بچے تھے، تو سانو زید لگی ہوتی سی بھی کیڑا پہلے حوالہ کرے گا اور کیڑا جڑا وہ تلاوت کرے گا۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے 18ویں آیت، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے۔ فرشتہ نے جواب میں اسے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ بھائی یعنی ایکو بند کر دو، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ، جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جواب جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو سب کے۔ خدا تیرا شکر ہو۔ اس سے پہلے کہ جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا، 6 مہینے پہلے جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ زکریا کاہن کے پاس گیا، اور زکریا کاہن کو جا کر اس نے کہا کہ خدا نے تجھ پر نظر کی ہے اور خدا تجھے اور تیری بیوی کو برکت دینے کو ہے، اور تمہارے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یوحنا رکھنا۔ یوحنا نے زکریا نے سوری کلام کو سنا، لیکن کلام سننے کے بعد اس نے فرشتہ سے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس نے خدا کے کلام کو سن کر اس پر بجائے عمل کرنے کے اس نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ شک کی صورت میں اپنی زندگی میں لیا، اور اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم اولاد کو جنم دیں۔ میرے عزیزو، جب زکریا نے خدا کے کلام کو قبول نہ کیا، وہ کاہن تھا، ایماندار تھا، راست باز تھا اور خدا سے پیار کرنے والا بندہ تھا، لیکن جب اس نے کلام کو قبول نہیں کیا تو خدا کے فرشتہ نے کہا کہ جب تک یوحنا تیرا بیٹا پیدا نہیں ہو جائے گا تب تک تیری زبان بند رہے گی اور تو بول نہیں سکے گا۔ کئی دفعہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں اور کلام کو سن کر ہم انسنی کرتے ہیں اور اس کلام پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو میرے عزیزو، اگر زکریا کاہن پر کلام کو سن کر انسنی کرنے سے خدا کا قہر نازل ہو سکتا ہے، اس کا منہ 10 مہینے کے لیے 9 مہینے کے لیے بند ہو سکتا ہے، تو کیا ہم ان سے بڑھ کر ہیں؟ خدا کے کلام کو جب آپ سنتے ہیں تو بڑے کیئرفل ہو جائیں۔ خدا کے کلام کو جب آپ کسی بھی خادم کے وسیلہ سے سنتے ہیں تو آپ کو اس کلام کو نہ صرف اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے بلکہ عملی طور پر اس کلام پر آپ کو ورک کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ سن کر انسنی کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ میں سے کسی پر عذاب نازل ہو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے منہ کی باتیں انسان کو کیا ٹھہراتی ہیں؟ مجرم ٹھہراتی ہیں۔ جب ہم کلام کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں تو پھر یہی کلام ہمیں کیا ٹھہراتا ہے؟ مجرم ٹھہراتا ہے۔ آئیں جلدی سے اسی باب کی 38ویں آیت دیکھیں گے اور بس ہم وائنڈ اپ کرنے کو ہیں۔ 38ویں آیت، لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 38ویں آیت مقدسہ۔ جی، کلام مقدس میں یہ مرقوم ہے، پریز گاڈ، 38ویں آیت مقدسہ۔ جب جبرائیل فرشتہ زکریا کی طرح 6 مہینے کے بعد مریم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، بے شک تو کماری ہے لیکن تیرے بیٹا ہوگا
اور تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ بھائی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا